برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جگہ کی یہاں پر بڑی قلت ہے۔ جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے، اور جو کھڑے ہیں انہی کے لیے میں بھی کھڑا ہوں۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں یا دور دراز کھڑے ہیں، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کھڑے ہونے کا احساس نہ رہے۔ آج لیلۃ القدر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں جس نے ایمان کے ساتھ قیام کیا، من قام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، جو رمضان کی راتوں کو کھڑے ہو کر کے گزارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او کما قال، اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں۔ رمضان میں کھڑے ہونے والے کا بڑا شرف ہے، اس کی بڑی سعادت ہے۔ تو آج کی رات جن کو کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے وہ کھڑے رہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آج کی رات کی برکتیں اور اس کی سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ عبادت کی رات ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، گڑ گڑا کر بخشش کا سوال کرنے کی رات ہے۔ لہذا محفل ہم جلد ختم کریں گے، بیان میں بہت لمبا چوڑا آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے ہمارے دو جملے بھی بہت بھاری پڑ جاتے ہیں۔ پوری تقریر کے لیے سہن کرنے کی ابھی طاقت لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے، اور خاص طور پر ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کرٹیسائز بھی کسی کا نہیں کیا جا سکتا۔ نام کے لیے لوگ کہتے ہیں ہمارا سینہ بہت کتنے انچ کا ہے، لوگ کہتے ہیں 56 انچ کا ہے، 55 انچ کا ہے، 54 انچ کا ہے، لیکن برداشت کی طاقت 1 انچ کی بھی نہیں، برداشت کی طاقت۔ اسی لیے ہم لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتے، 2 جملے ہی کافی ہیں۔ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہیں گر تجھے اثر کرے، 2 بوند ہی بہت ہیں گر تجھے اثر کرے۔ اور حب رسول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو اپنی نظروں میں رکھ کر کے سرشار ہو کر جب کوئی بولتا ہے تو میرے عزیزوں اس کے ہر لفظ میں اثر بھی ہوتا ہے، اور وہ جملے صرف تقریر کے محفل کے درمیان نہیں رہتے، رب تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں اس کو پھیلاتا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں 50 لوگ بیٹھے ہوں گے، اور انہی 50 لوگوں کے بیچ میں
جذبہ حب رسول میں سرشار ہو کر ایک کتے کو اعلان کیا تھا جو بہت زیادہ بھونکتا تھا نام رسالت پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی مسجد میں، چھوٹی محفل میں، لیکن جذبہ تھا کہ حضور پاک کی طرف بھونکنے والے کی زبان باہر زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ جواب دیا، لوگوں نے کہا آپ کرناٹک میں بیٹھے ہیں، کوئی شمال ہند میں بیٹھا ہے، یہاں سے آپ اپنی مسجد میں بول رہے ہیں، وہاں اس تک پہنچے نہ پہنچے۔ میرے عزیزو، رب ذوالجلال کی طاقت و قوت پہنچانے کا اس کا جو نظام ہے، اس پر تمہارا کیسا یقین ہونا چاہیے بتاتا ہوں۔ ایک دن نہیں گزرا تھا کہ برابر ہم نے جو جملہ کہا اس کی دم پر ہی پیر رکھا گیا تھا، جہاں پہنچنا تھا وہیں پہنچا۔ اور ہم نے تو سوچا کہ یہ بات شاید کرناٹک سے نکل کر ممبئی تک آئی ہوگی، ممبئی سے نکل کر آس پاس گئی ہوگی، لیکن ہفتے بھر کے بعد پتہ چلا کہ امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، افریقہ، سب جگہ یہ بات پہنچی ہوئی۔ اب پھر یہ احساس ہوا پہنچاتا کون ہے، یہ باتیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچ گئی ہوگی۔ سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، تماشے کر رہے ہیں۔ یہ بات ہر مومن تک اور ہر بچے تک کیسے پہنچی؟ اسی لیے میرا یہ یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرتے ہو اور حب رسول میں سرشار ہو کر کرتے ہو تو پھر اپنے آس پاس ماحول کیا ہے نہ دیکھو، بولنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرے رب کی شان ہے۔ تمہارا ایک نعرہ بھی، تمہارا ایک جو جذبہ حب رسول میں سرشار ہو کر کے آہ نکالتے ہو، یہ بھی بہت دور تک آواز پہنچتی ہے، بہت دور تک آواز پہنچتی ہے۔ میں تو صبح شام دوپہر راتیں سب کاٹ کر کے آیا ہوں اندر سے، 8 مہینے اندر کی کڑک جیل دیکھ کر کے آیا۔ اس سے پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، جو حالات ہیں، چوری کر کے نہیں گیا اور کسی کی پاکٹ مار کے نہیں گیا، سب کو پتا ہے، پوری دنیا بھی جانتی ہے، اور جو لے کر کے گئے وہ بھی جانتے ہیں کس لیے لے کر کے گئے، کس لیے بٹھایا اور کس لیے اتنی دیر تک رکایا، سب کو پتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کو اندر رکھا گیا اس لیے کہ نام رسول پر زیادہ بولتا ہے، حضور پاک کی عزت پر بولتا ہے۔ یہ بات میں کافی دن پہلے آپ کو بھی آج میں بتا رہا ہوں۔ اب مجھے بلائے ہو تو آس پاس والے اور سارے وہ لوگ اور جو انتظامیہ لوگ ہیں وہ ڈرتے نہ رہ جائیں، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر معاملات ہوتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ کس کو بلا رہے ہو؟ اس کو بلا رہے ہو؟ پہلے ہی سے ان کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے کہ ارے ماحول خراب ہو جائے گا، اتنا بگڑ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بیچارے کچھ بھولے بھالے ہوں تو وہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بہت شوق سے ہماری تاریخ لیتے ہیں، اس کے بعد جب دن قریب آتے ہیں اور پریشر آتا ہے تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو کس کو لا رہے تھے۔ ان کو لگتا ہے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ میں کوئی بہت بڑا نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اندر کوئی بڑی طاقت ہے، لیکن جس بات کا خوف دنیا کو ستا رہا ہے وہ طاقت ہر مومن کے پاس ہے، اور اس طاقت کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، شروع میں تمہید بتا دیتا ہوں۔ ہمارے شمال ہند کے ایک مولانا صاحب تھے، یو پی کے رہنے والے۔ ہم کسی جلسے میں گئے تھے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے پولیس والوں نے اٹھا لیا تھا، میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا آپ کے بازو، لبیک لبیک کے نعرے میں بہت لگا رہا تھا، مجھے اٹھا لیا اور صبح سے شام تک بٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ڈر گیا اس بات سے؟ اور کوئی جرم تو نہیں کیا اور کوئی کرائم تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کبھی کوئی کرائم نہیں، میرے اوپر تو ٹریفک رول توڑنے کا بھی کوئی قانون لگا نہیں ہے اب تک، بس اسی بات پر مجھے اٹھا کر لے گئے اور بٹھائے۔ میں نے کہا مولانا اب اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، فخر سے کہو دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم رسول کا نام لے کر کے گئے ہو۔
کل قیامت کے دن اس کا صلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر لینا. توجہ. یہ جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، اس پر جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے تمہیں یہ کہتے رہتے ہیں اب ڈرنا مت، غم مت کرنا. تم نے یہ کہا ہے نا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ڈر کر کہتے ہو، دب کر کہتے ہو، چھپ کر کہتے ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے، اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ دبنے کی ضرورت، نہ چھپنے کی ضرورت. جب کہنا ہے اللہ اکبر بلند آواز سے کھلے عام سرے عام کہا جائے گا. کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو بندہ جم گیا، ڈٹ گیا، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے اتارتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارتا ہے. یقین ہونا چاہیے تمہارا میرے عزیزو، کچھ نہیں ہوگا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں اب ڈرو مت، غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اتنی ہی بات پر فرشتے یہ بشارت بھی دے جاتے ہیں اللہ نے جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے سنو بہت قریب ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور پھر فرشتے ساتھ میں یہ بھی کہہ کر جاتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ڈرنا مت ہے مومنو. اللہ فرما رہا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم مددگار ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم خواہش کرو کہ اللہ وہ سب تمہیں عطا کرے گا، اور جس چیز کو تم مانگتے تھے مولا وہ بھی عطا فرمائے گا. جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا وہ سب عطا کر دیا جائے گا. نزلا من غفور الرحیم. رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس 25ویں پارے کی. اللہ فرماتا ہے پھر یہ مہمانی ہے تمہاری، مہمان نوازی کی جائے گی غفور الرحیم کی طرف سے. کس بات پر یہ ساری چیزیں کس بات پر مل رہی ہیں؟ صرف اس بات پر جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جس نے یہ کہا میرا رب اور اس پر جم گیا، اس پر ڈٹ گیا. آج چاہے اس کی گردن پر کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے اس کے سینے پر کوئی بھالا رکھ دے اور پھر زبردستی پکڑ کر کے کہے اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے. مومن اگر ڈٹ گیا، جم گیا اور کہا میری ہر سانس پر اللہ اکبر ہی ہوگا، تو اس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کی مدد کے لیے مولا فرشتے اتارتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال کہ مولانا اتنی چیزیں اگر ہے، اللہ کہہ دینے پر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، تو پھر یہ فلسطین والے تو اللہ اکبر روز کہتے ہیں اور ان کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ فرشتے کب آئیں گے، کب ان کی مدد کریں گے؟ تمہیں اس طرح کے شک و شبے میں ڈال کر کے ڈگمگایا جاتا ہے، تمہارے پاؤں میں زلزلہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ نہیں، مولانا لوگوں کی باتیں. میرے عزیزو، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مولانا لوگوں کی بات نہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ایک شبہ بھی نہیں. قرآن شروع ہی ہوتا ہے کہاں سے پتہ ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کی شروع کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، شک بھی نہیں کر سکتے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ ہوگا تو ہوگا. اور اللہ فرما رہا ہے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے جائیں. اب یہ جو سوال ہے اس کو میں بتاتا ہوں. ان حالات میں ان مظلوموں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے لیے کیوں فرشتے نہیں اترتے؟ میرے عزیزو، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. جو وہاں کے حالات ہیں یہ بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں،
لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے اور سچا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے شہادت کے مقام پر پہنچاتا ہے، اور جس کو شہادت ملی ہے، جس کو شہادت ملی ہے، جانتے ہو پوری کائنات سمیٹ کر کے لاؤ، شہید کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ پوری دنیا سمیٹ کر کے لاؤ، شہید کے ناخن کے برابر نہیں ہو پائے گی۔ شہید کو اللہ تبارک و تعالی جو مقام عطا کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ صحابہ، تابعین، اولیاء سبوں نے یہ دعا کیا کہ اللہ تیرے راستے میں ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کسی شہید کی موت پر تم فخر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شہیدوں کو ہم زندہ کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے۔ تو ان مومنین کے ساتھ جو آج ظلم ہو رہا ہے، وہ یوں ہی نہیں مارے جا رہے بلکہ ان کی ہر موت شہید کی موت ہے۔ وہ شہداء ہیں، شہید ہیں، ان کو اللہ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا وہ مل کر رہے گا۔ لیکن تمہارا امتحان ہے، چاہے تمہارے سامنے کوئی مر جائے، کٹ جائے، قتل ہو جائے، ظلم کے ساتھ کوئی پکڑا جائے، مارا جائے، تم اپنے ایمان کے ساتھ اگر باقی رہتے ہو تو یہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ، کون سا ایمان؟ میں نے کہا ہے میرا رب، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہمارا رب، اور پھر اس پر جمے رہ گئے، اس پر جمے رہ گئے۔ یہ ایمان کا ایسا حصہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان آ گیا پھر وہ کفر اور شرک سے اتنی نفرت کرتا ہے جیسے انگارے میں ہاتھ ڈالنے سے نفرت کرتا ہے۔ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنا پسند کرتا ہے کوئی؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنے کو جتنا ناپسند کرتے ہو، ایمان والا کفر اور شرک سے اتنا ہی بیزار رہتا ہے، اتنی ہی دور بھاگتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ لوگوں کو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں تو اپنا میسج دے کر کے رہوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے، جو ہو پورے ہو جاؤ۔ ان کو بھی راضی رکھیں گے، ان کو بھی راضی رکھیں گے، تھوڑا یہاں بھی لگا لیں گے، تھوڑا وہاں بھی لگا لیں گے۔ صبح ان کے پاس چلے جائیں گے، شام میں ان کے پاس چلے جائیں گے۔ پارٹی اس کے بغیر تو چلتی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر آج کے جو حالات ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سیاست کرنا ہے، پولیٹکس کرنا ہے تو پھر سب کو راضی رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو راضی نہ رکھو، راضی رکھو، لیکن اپنے خدا کو سب سے پہلے راضی کرو، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو تم راضی رکھو گے پوری دنیا کو اللہ تم سے راضی کرا دے گا۔ اس کے دست قدرت میں ہے وہ بندوں کو راضی کرانا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کے دلوں کو مولا تمہاری طرف پھیر دے گا، بس اس کو راضی کرو۔ جب رب تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے کسی پر تو بغیر کسی پرچار کے لوگوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ میں نے پریکٹیکل اپنی لائف میں دیکھا۔ ان علاقوں میں میں گیا جہاں کا نام کبھی زندگی میں نہیں سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کسی اور سے سنا، بہار، بنگال، جھارکھنڈ یا اس کے علاوہ، لیکن دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ وہ انجان لوگ جن سے ہمارا کبھی کوئی تعلق نہیں، گھنٹوں ہمارے استقبال میں راستہ تکتے کھڑے ہیں، اور دیکھتے ہی محبتوں کا وہ نظرانہ، محبتوں سے وہ ان کی آوازیں، ایسا لگتا ہے صدیوں پرانی ہماری کوئی ملاقات ہے۔ آج میں پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، یہ جوش و خروش، یہ جو محبتوں کے تحفے، جس طرح سے لوگوں کا یہ استقبال، یہ کس لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مجھے کبھی اجنبیت نہیں لگتی کہ ہم کوئی نئے لوگ ہیں۔ یہ محسوس کراتی ہے یہ محبت کہ برسوں پرانی کوئی محبت ہے۔ یہ محبت میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی میرے زبان کا کمال ہے، نہ ہی میرے کوئی جسم کا کمال ہے، نہ میرے علم کا کمال ہے۔ مولا کریم رب ذوالجلال جب چاہتا ہے کائنات کے چپے چپے کو کسی انسان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی، اور مولا نے سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کو ہماری طرف پھیر دیا ہے۔
راضی کرو اس رب ذوالجلال کو، وہ اگر راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اسی کو ناراض کیا اور پھر دنیا کو راضی کرتے کرتے تھک گئے، کیا ملا، کیا حاصل کیا ہے؟ جن لوگوں کے پیچھے ہم اپنی راتیں برباد کرتے ہیں، نوجوانوں، جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے مال بھی برباد کیا، وقت بھی برباد کیا، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوئے تم سے، ایک دن ان کے ساتھ کچھ تمہارا برا ہوا، وہ ساری پرانی یادیں سب ختم کر دی گی، سب تعلقات مٹا دیے جائیں گے۔ دوستوں کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، دوستوں کی وجہ سے تم اپنے گھر میں وقت دینا کم کر چکے ہو۔ اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، لیکن وہ راضی کبھی نہیں ہوتی۔ اور اگر تمہارے 4 دوست ہیں تو چاروں کو ایک ساتھ راضی رکھو، یہ بھی مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام سے 2 راضی اور 2 ناراض، یہ تو 4 کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اور جس کو 4000 کے بیچ میں جینا ہے وہ کب تک ان سب کو راضی کرتا رہے؟ ایک ایک انسان کو راضی کرتے کرتے اس کی لائف ختم ہو جائے گی، پھر بعد میں پتا چلا عمر ڈھل گئی، ان میں سے آدھے بھی راضی نہیں ہوئے۔ ہوتا ہی یہی۔ مسجد کے صدر صاحب، مسجد کی کمیٹیاں چلانے والے یا محراب کے امام صاحب، آپ اگر سب کو راضی کرنے پر لگ گئے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، پورے راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے پورے۔ ایک بات یاد رکھو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت عطا کی ہے تو صرف رب ذوالجلال کو راضی کرنے پر لگو، اللہ کو راضی کرو، اور اللہ اگر راضی ہوا تو پوری کائنات کو اللہ خود اپنی جانب سے تمہاری طرف سے راضی کرا دے گا، وہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں خود ڈال دے گا۔ مجھے آج بتاؤ، سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا یہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی ان کو دیکھا ہوا؟ ان کے زمانے کا، آس پاس کا سرکار غریب نواز کو دیکھا ہوا کوئی ہے؟ برسوں بیت گئے، لیکن آج بھی تمہارے دلوں میں ان کے نام کی بھی محبت کیسی ہے؟ ان کے نام کی بھی محبت کیسی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک زندہ تھے صرف اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے پر لگ گئے، اللہ کو راضی کرنے پر لگے رہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ان سے راضی کرا دیا ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ راضی کرنے پر جب لگ جاتا ہے، اس کا بہت کچھ لٹ گیا ہو تو بھی اسے جیسے بظاہر کچھ چیزیں نقصان میں آ گئی، ہوتا ہے میں رب کو راضی کرنے کے لیے نکلا، میرا وہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ احساس ڈالے گا تو نماز کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکان کیسے چلے گی؟ پورا فل بزنس ٹائم ہے یہ نماز کا، اس وقت گراہک کو چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ تمہارے دل میں یہ بات آئی، اتنی دیر کا تو دھندا نقصان ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، یہاں چھوڑ کر کے جاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ سب تو چلے جائیں گے، دوسرے دکان سے خریداری کر لیں گے۔ لیکن تمہیں پتہ نہیں میرے عزیزوں، تمہیں پتہ نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے دور چلے گئے، پھر وہ وقت خراب تمہارے اوپر اتنا آئے گا کہ گھنٹوں پھر پیشانی رگڑ رگڑ کر کے مانگتے رہ جاؤ گے، پھر مانگنے کے لیے آؤ گی۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، میں بتا رہا ہوں، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنی دکان، اپنے کاروبار، یہ ساری چیزوں سے چھوڑ کر بھاگ کر آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کے کاروبار کو چلنے نہ چلنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گراہک بن کر کے اس کی دکان پر آتے، کسی نہ کسی طرح سے اس کا کام چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ پھر میں اسی بات پر آتا ہوں، اللہ ہمارا رب کیا ہے؟ اس پر جمے ہو، ڈٹے ہو، سنو، کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں، کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی زندگی سے قربانی لی جائے گی، وہ رب تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نام پر قربانی لے، جس سے چاہے۔ تو کیا اس بات سے ڈر کر بھاگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دینے سے بھاگنا چاہیے مجھے؟ سنو، ایک
पुराने ज़माने की हिकायत है, मैं सुना देता हूँ। सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, उसके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। उसने आकर के कहा कि आप दुआ कर दे, अल्लाह मेरे हिस्से में बेटा दे दे, बेटी दे दे, कुछ तो औलाद मिले। आपने देखा और कहा तेरी तकदीर में औलाद लिखी नहीं गई, लौहे महफूज में तकदीर में तेरे औलाद नहीं है। वो खातून वहां से मायूस लौटी, रोती गिड़गिड़ाती हुई जा रही थी। बीच रास्ते से गुजरते हुए उसका एक दुर्वेश के पास से गुजर हुआ। एक फकीर अल्लाह की याद में एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। तवज्जो, उसने देखा और पूछा खातून क्यों रो रही है? उस औरत ने कहा ऐसा ऐसा है, मैं बरसों से बे औलाद हूं, औलाद मांगने गई हूं, तो मुझे बताया गया कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उस दुर्वेश ने कहा घबरा मत, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, रब तबारक व तआला चाहे तो उसका लिखा हुआ है वो फिर लिख करके अता भी फरमाते। जा अपने घर सजदा कर, मैं दुआ करता हूँ। वो औरत गई, रोज सजदा करती थी, दुआ करती थी, और ये दुर्वेश इधर उस खातून के लिए दुआ करता था। फकीर चंद ही दिनों के बाद उस औरत के घर में हमल के आसार, और चंद दिनों के बाद एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। खातून को बेटा मिल गया, वो खुशहाल। थोड़े दिन उसकी तरबियत करती है, चंद दिनों के बाद दूसरा बेटा भी हुआ, फिर चंद सालों के बाद तीसरा बेटा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवा भी हुआ, छठा भी हुआ, सातवां भी हुआ। 7 बेटे हुए। एक दिन हजरत मूसा वहां से गुजर रहे थे, देखा इस खातून को, पूछा ये किसके बच्चे? औरत ने कहा मेरे। तेरे हैं? तू ही वो औरत है जो औलाद के लिए शिकायत लेकर आई थी? कहा मैं ही हूं। कहा फिर कैसे आ गए तेरी औलाद? कहा बस दुआ है किसी बुजुर्ग की और अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद अता करे, जिसे चाहे अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैंने जो देखा था वो गलत था या ये औरत झूठ बोल रही है? रब ताला की तरफ से जवाब आया कि तुमने जो देखा था वो भी सही था, औरत जो बोल रही वो भी सही। कैसे इसको औलाद हुई? रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा एक चाकू लो और एक बर्तन लो और जाओ अपनी उम्मत में से लोगों को पुकार कर कहो अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट करके अल्लाह को दे दे। वो बनी इसराइल कौम है बड़ी नाफरमान। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, अल्लाह का हुक्म है ये। चाकू लेकर के एक थाल में कहा कि जिस्म का एक टुकड़ा काट करके दे दे। सब इधर उधर भागने लग गए। आज ये टुकड़ा मांग रहे हैं, कल कलेजा मांगेंगे। जिस्म काट करके देने वाले जिक्रे बहुत कम लोगों के होते हैं, कौन करेगा? शाम हो रही थी, आपका गुजर उसी दुर्वेश के पास से हो रहा था। उस दुर्वेश के कानों में आवाज पड़ी तो वो खड़ा हो गया, कहा ए अल्लाह के नबी, क्या रब ताला ने जिस्म का हिस्सा पूछा है, टुकड़ा पूछा है? कहा हाँ। कहा ये बर्तन दीजिए, और चाकू भी ले लिया, और उसके बाद जल्दी से खड़े होकर इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, जिस्म के जगह जगह से पूरी तेज चाकू से काटते काटते छलनी कर दिया। टुकड़े निकालता गया, पूरा लहू लहान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अरे नादान, हुक्म हुआ है एक टुकड़ा देने के लिए, जिस्म का इतने क्यों काट दिया? कहा आपने ये तो नहीं बताया कि रब को मेरे जिस्म का कहां का हिस्सा चाहिए, किस जगह का हिस्सा चाहिए। मैं सब निकाल कर रख दिया हूं ताकि कोई टुकड़ा तो उसे पसंद आए। ये फना, अल्लाह की बारगाह में जो फना है, अल्लाह का जो हो गया। तब रब तबारक व तआला ने फरमाया ए मूसा, जो मेरी मोहब्बत में अपने जिस्म के टुकड़े निकाल सकता हो, उसकी दुआ पर मैं क्या किसी को औलाद नहीं दे सकता? उसकी दुआएं रब तबारक व तआला के हुजूर जाती हैं। इसीलिए कहा गया खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मकाम कब आता है? जब तुम जमे रह जाओ, डटे रह जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर ईमान यकीन के साथ कामिल रखो। बहुत सारे वसवसे शैतान डालता है, बहुत सारे वसवसे डालता है।
آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات پر. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بزرگ آئے, ان سے کہا کہ ماں دعا کرو ہمارے لیے. حضرت رابعہ نے پوچھا کیا دعا کرو؟ کہا اتنی دعا کرو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت رابعہ نے کہا اتنی بڑی دعا, اتنی بڑی دعا کروا رہے ہو مجھ سے, پہلے یہ تو بتاؤ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ اس بزرگ نے کہا مائی کیسی بات کر رہے ہو, کون ہے بھلا دنیا میں جو اللہ سے بھی ناراض رہے گا؟ کون ہے جو اللہ سے بھی ناراض رہے گا؟ حضرت رابعہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی اے بندے خدا, بہت لوگ ہیں جو اللہ سے ناراض ہیں, یہ کہتے ہیں اپنے رب کو اللہ کہتے ہیں, یہ ناراض ہے, راضی نہیں ہے اللہ سے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہو تو سکتا ہے, کرتے ہیں. تھوڑی سی زیادہ گرمی آئی تو کہتی یہ کیسا خطرناک موسم آ گیا, بارش آئی تو کہتی بے موسم کے بارش آ گئی. یعنی تم اس بات پر راضی نہیں ہو, تم مشورہ دو گے کہ اللہ کب بارش برسائے کب نہ برسائے, تمہارا کیا دخل ہے؟ تم تھوڑی سی گرمی آتی ہے تو ہائے ہائے کرتے ہوئے لوگوں کو شکایت کرتے ہو. اگر اللہ سے راضی ہوتے تو اس رب کی شکایت دوسروں کے پاس نہیں کرتے. ان کی ناراضگی کا حال تو یہ ہے جب ان کو اللہ دیتا ہے بے حساب دیتا ہے تو چھپا کر رکھتے ہیں, کسی کو نہیں بتاتے کتنا مال ہے کسی کے پاس, چھپا کر رکھتے ہیں. اور جب چھوٹی سی بیماری دیتا ہے تو 10 لوگوں کو کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا, مجھے تکلیف ہے, مجھے مصیبت ہے. حضرت رابعہ کہتی ہیں یہی تو اپنے رب سے اگر راضی ہوتا تو اس کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا اور اس کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتا. عزیزان گرامی وقار, آج کی اس رات میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا, ایمان کی حفاظت اس زمانے میں بہت بڑا چیلنج ہے تمہارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ ایمان پر ان کو کھڑا رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے. وہ دور آ چکا ہے, وہ دور آ چکا ہے. تمہیں اپنے ایمان کے ساتھ باقی رہنا, قائم رہنا. آج کا دور تو نکل جائے گا, ایسے ویسے تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے, ابھی موت آ جائے گی. اگلی جو نسل آنے والی ہے ان کا سوچو, ان کا سوچو. کیا آج حالات ایسے نہیں کہ کلمے پر, اذان پر, حضور کے نام پر, قرآن کے اوراق پر, مزارات اولیاء پر, اسلام کے شعائر پر, ہر چیز پر حملے نہیں ہیں, ہر چیز پر حملے. اور اس میں سے ایک جماعت ایسی بن جائے گی جو سیکولر بن جائیں گے. ٹوپی داڑھی رکھنے والے وہ سیکولر بن جائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم بھی بار بار لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے ہم اذانیں بھی بند کر لیں گے, یہ بھی نکال لیں گے وہ بھی نکال لیں گے, ہم نیوٹرل ہو جائیں گے. وہ ایک جماعت ایسی بن جائے گی, اللہ اس شریر جماعت سے ہماری حفاظت فرمائے. وہ منافقین کی جماعت ہوگی, منافقین ہوں گے جن کا دل کفر کر چکا ہوگا, جن کا دل غیر خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے خدا کو چھوڑ چکا ہوگا. آپ کا دل ایسا ہونے نہ پائے. موت قریب ہے, قیامت قریب ہے. نوجوانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ کسی نے کسی کو شریک کیا, شرک کیا تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا. جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ سب معاف کرے گا. یہاں تک کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا, وحشی, ان کے متعلق یہ آیت آئی تھی. وہ آئے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنے لگے مجھے امان دے دیجیے. حضور کے چچا کو جس نے قتل کیا ہے نیزے سے مار کر جنگ احد میں, پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا مجھے امان دے دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اجود الناس ہے, سخاوت کے بادشاہ ہیں. دل کھول کر حضور نے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا اور امان دے دیا. انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ معاف کرے گا.
شرک کے علاوہ جو بھی ہوگا اللہ معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ شرک ہے کیا چیز جو آج دھیرے دھیرے تمہارے محفلوں میں لائی جا رہی ہے، آج دھیرے دھیرے تمہارے معاشرے میں، سوسائٹی میں لائی جا رہی ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی خدا سمجھ لو یا اس کو بھی کوئی مقام دے دو۔ رزاق کون ہے تمہارا؟ کون ہے رزاق؟ کیا کسی اور کے بارے میں بھی یقین رکھتے ہو رزق کوئی اور بھی دیتا ہے؟ کسی جگہ سر جھکانے سے رزق مل جائے گا، کسی جگہ تیل چڑھانے سے رزق مل جائے گا؟ اللہ رزاق حقیقی ہے، وہی رزق دے گا۔ بیماری وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اس بات پر جب تمہارا یقین ہو، جم جاؤ، تو پھر دنیا تمہیں نہیں بہکا پائے گی۔ ایک صاحب آئے، کافی سال پہلے کی بات ہے، کہا پیٹ کا بہت درد ہوتا تھا، بہت درد ہوتا تھا، علاج کراتا رہا۔ ایک سادھو ملے، انہوں نے علاج کر دیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا گائے کا موت پلا کے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس سے صحیح کر دیا۔ میں نے کہا نادان، تجھے پتا نہیں یہ حرام چیز میں شفا کیسے ہو سکتی؟ لا شفا فی الحرام، حرام میں شفا نہیں ہے۔ کہا ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھو، شیطان تمہارے درد کو چھپا سکتا ہے، مٹا نہیں سکتا۔ تمہارے درد کے اوپر پردہ ڈال سکتا ہے، لیکن جڑ سے ختم نہیں کر سکتا۔ وہ بیماری اندر ہوگی، یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا ہے کہ بیماری ختم ہوئی۔ حقیقت میں ہر بیماری سے شفا صرف اللہ کی ذات عطا کرتی ہے۔ ڈاکٹر بھی ذریعہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی اور دوائی بھی ذریعہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کافی سال پہلے یہی سیم جملوں پر ایک ماڈرن آدمی نے میسج کر کے کہا تھا کہ مولانا آپ کہتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، کہاں ہے؟ بیمار ہوتے ہو تو ہاسپٹل جاتے ہو۔ میں نے ان سے پوچھا اچھا تمہارے حساب سے کون شفا دیتا ہے؟ کہا ڈاکٹر۔ اس نے کہا ڈاکٹر۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں ایک بیمار کو لاتا ہوں اور ڈاکٹر کو یہاں بٹھا دینا، دیکھتا ہوں ڈاکٹر دیکھتا رہے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں، دوائی دیتا ہے۔ کہا پھر ڈاکٹر کہاں ہے؟ وہ تو دوا صحیح کر رہی ہے، وہ تو دوائی صحیح کر رہی ہے۔ اور اگر دوائی چلی گئی تب بھی میں کہوں گا اگر اس کا ہاضمہ صحیح نہیں تھا، دوائی نکل گئی تو وہ بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ سب چیزیں ذریعہ ہیں، حقیقی شفا دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ ایک دور آنے والا ہے تم پر، اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج تو چھوٹے موٹے دجال آئے ہوئے ہیں، صرف چٹی نکال کے بتاتے ہیں تو لوگ چمتکار سمجھتے ہیں، ہاں سمجھتے ہیں کہ یہ چمتکاری بابا ہے، کیا کیا دکھاتے ہیں۔ ارے دور سے آیا ہے ابھی، اور وہ کیا من میں لے کر کے آیا ہے، بابا پہلے سے لکھا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم تمہارا یہ سب چیزیں بتا دیتے ہیں، اور اس کو سوچ رہے ہیں چمتکاری ہے۔ کیسے بھانپ لیتا ہے، مائنڈ ریڈنگ کیسے ہو جاتی ہے، کیسے پہلے سے پتا چلتا ہے۔ میاں سنو، یہ چھوٹا دجال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بھی آنے والا ہے، کانیا دجال، ایک آنکھ والا۔ ارے وہ تو بارش بھی برسا کے دکھائے گا، وہ تو زمین سے پودے بھی نکال کے دکھائے گا، وہ تو مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ وہ دجال آئے گا، لیکن وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی خدا نہیں، وہ آزمائش ہے۔ اور اس وقت بھی میرے آقا نے فرمایا تم ایمان پر جمے رہنا، چاہے وہ جتنے بھی کرشمے کر کے دکھائے، تب بھی یہ کہنا ہمارا رب، ہمارا رب۔ بس اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ اللہ کی مدد آنے والی، اللہ کی مدد آنے والی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے بھیجتا ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر جمے رہ جاتے ہیں، ڈٹے رہ جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن دثنہ، کفار و مشرکین کی بھیڑ نے ان کو قید کر لیا تھا، کئی دنوں تک قید کر کے پھر ان کو مار دیا۔ ان کو قید کی حالت میں ہی مارا گیا تھا، تو جانتے ہو ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو، حدیث پاک میں ملتا ہے
کہ شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا چھتا ان کی لاش کے پاس آ گیا، اور 40 سے 45 کفار و مشرکین وہ لاش کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی مدینے والا اٹھا کر نہ لے جائے، لیکن ایک مکھی نے بھی ان کو بیٹھنے نہیں دیا، ایک بھی قریب نہیں آ سکا۔ مکھیاں بھن بھناتی تھی، شہد کی مکھی کیا سمجھتے ہو، خالی میٹھا نہیں ہوتا، ہاں جب مارتی ہے تو اس سے زیادہ زہر بھی کسی میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں، حضور کے عاشقوں کی زبان کے لیے انہوں نے خود کہا ہے ہماری زبان وہی ہے کہ ہم حضور کی محبت میں بولیں تو شہد جیسی مٹھاس، اور گستاخوں کے خلاف بولیں تو شہد کی مکھی کا ڈنک لگتا ہے، ایک ہی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اس صحابی کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کیا تھا، ان کی لاش کو کوئی چھو نہیں سکا تھا، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کے جو دنیا سے گئے۔ اور ایک صحابی ہیں، ان کو 2 صحابہ لے کر کے نکلے تھے، ان کی بھی لاش کو کفار و مشرکین نے مار دیا تھا۔ رات کے وقت وہ 2 صحابہ لے کر مدینے جا رہے تھے، پیچھے سے 200 کے قریب گھڑ سوار آئے اور 2 لوگوں کو پکڑنے کے لیے۔ وہ جب زیادہ کفار و مشرکین آ گئے تو یہ 2 ہی صحابہ تھے جو لاش لے کر جا رہے تھے، ایک صحابی رسول کی۔ اب یہ سارے کفار و مشرکین اس صحابی رسول کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کریں گے، اب کیا کریں، 2 ہی لوگ ہیں، اب کیا کریں، 200 پیچھے کھڑے ہیں۔ انہوں نے وہ لاش کو نیچے رکھ دیا، زمین پر رکھ دیا، اور زمین سے کہا یہاں تک ہم حفاظت کر سکتے تھے، زمین آگے تو اب حفاظت کر۔ زمین پھٹ گئی، وہ صحابی کی لاش اندر چلی گئی، زمین برابر ہوئی۔ 200 گھڑ سوار مکہ سے آئے تھے، پورا چھان مار لیے ادھر سے ادھر، اس صحابی رسول کی لاش کہیں نہیں ملی۔ وہ دونوں صحابہ نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا بتایا، تو حضور نے اس صحابی کو کہا بلیع الارض، زمین کا لقمہ، زمین نے ان کو حفاظت کیا ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت کے انداز ہے، جب کوئی بندہ اس پر ایمان لا کر جم جاتا ہے، ہر بری طاقت سے مولا اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیا تمہیں تاریخ معلوم نہیں، جب فرعون سر اٹھا کر کے انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، میں تمہارا بڑا رب ہوں، یہ ابھی جو ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں، بڑے بڑے بھی آ کر کے گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا، کس بات پر جانتے ہو؟ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک تارا آسمان سے ٹوٹ کر گرا ہے اس کی گود میں، اور اس کے محل میں آگ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر سارے کاہنوں کو، جوتیشوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس خواب کا کیا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کاہنوں نے بتایا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، یہ اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ ایک بچہ کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو ہلائے گا، ٹینشن میں آ گیا، اور اس نے آرڈر دے دیا بنی اسرائیل پورے خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو، زندہ ہی نہ رکھو۔ 1 سال کے اندر اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا، کس لیے؟ ہماری سلطنت کو کوئی ہلانے والا بچہ ہی نہ پیدا ہو، آئے گا تو بھی قتل ہو جائے گا۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور ان کی ماں حاملہ تھی، پیدا ہونے کا انداز بھی دیکھو، وہ تہ خانے میں گئی، جب پیدا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام تو رب تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں اس بچے کو بند کرو اور دریا میں بہا دو۔ ماں کوئی اپنے بچے کو دریا میں بہائے گی، لیکن رب تعالیٰ جس کے ساتھ ہے اس کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ دور دراز سے دیکھ کر کے ڈر رہے تھے، یہ 200 لوگوں کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، کیا ڈر نہیں ہے؟ مجھے میرے ساتھیوں نے پوچھا کئی مرتبہ کہ آگے اتنے پیچھے اتنے، یہ سائرن بجا رہے، وہ کر رہے، یہ کر رہے۔ میرے عزیزو، اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک صندوق میں اپنے بچے کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ ان کی بڑی بیٹی تھی، کہا دیکھنا کہاں جاتا ہے صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہ دیکھتی چلی گئی، صندوق بہتے 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 دریا کے کنارے سے سیدھے جا کر کے فرعون کے باغیچے کے پاس لگ گیا۔ فرعون کے محل کے پیچھے جو باغیچہ تھا، دریا وہاں سے بہتا تھا۔ فرعون کی بیوی
टहलने के लिए आई थी, औलाद नहीं थे घर पे। देखा एक संदूक उसके बागीचे के करीब लगा हुआ है, खूबसूरत बच्चा है। बीवी ने कहा, फिरौन की बीवी, उठा लाओ बच्चे को, उठा लाओ, हसीन, इतना गुलाब जैसा लगता है। कनीज़ाओं ने उठा लाया, बड़ा प्यार आया उस औरत को। कहा मैं अपने शौहर के पास ले जाती हूँ। लेकर आई और सीधे फिरौन के पास, और कहा हमारी तो औलाद नहीं है, एक बच्चा बहते हुए आया है, क्यों ना हम इसको अपना बेटा बना लें। फिरौन ने कहा, बेगम तुम्हारी बात है तो बेटा बना लेते, बेटा बना लेते। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहीं और नहीं हो रही है, फिरौन के घर में हो रही है। फिरौन ने कहा मैंने बेटा बना लिया है, मेरी बीवी की पसंद है। लेकिन देखो अजीब निजाम है, कभी कुरान पढ़ो तो समझ में आए। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन है वो पूरा मामला देख रही थी, बता नहीं सकते थे। फिरौन ने पहले कहा कहीं बनी इसराइल का तो नहीं है जिनको हम मार रहे हैं। बीवी ने कहा नहीं, ये दूर से बह के आया है, बनी इसराइल का नहीं लगता, पाल लेते हैं। पाल लिया, लेकिन अब दूध पिलाने की बात थी, इस बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। बादशाह ऐलान करता है जितनी दाया है दूध पिलाने वाली सब आए। फिरौन के घर में एक बच्चे की शाही परवरिश हो रही है, दाया बहुत सारी आई, सबों ने अपना दूध पिलाने की कोशिश की। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ही नहीं पीते थे। पूरा दिन गुजर गया, उनकी बहन वहां खड़ी थी, उसने कहा मैं एक दाया जानती हूं जिसका दूध सब बच्चे पीते हैं। फिरौन ने कहा जा उसको ले आ जा, जो मुआवजा चाहिए, जो उजरत चाहिए सब दे दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वहां जो खड़ी थी वो गई सीधे अपनी मां को ले आई, अपनी मां को ले आई और कहा कि ये दाया ऐसी है कि इसके दूध को सब बच्चे पी लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, दूध पिलाने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम पीना शुरू फरमाते। क्या निजाम है मौला, दूसरों के घर पे और वो उनकी ही मां का दूध पिला करके। बाद में कोई ये ना कहे कि हम अपना दूध पिलाकर मूसा को बड़ा किए, उनकी ही मां का दूध पिलाया, और ऐसे ही मुफ्त में नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की मां जो दूध पिलाती थी, फिरौन के शाही खजाने से उसकी उजरत भी मिलती थी। जो बच्चा उसकी सल्तनत को हिलाने वाला है उसको खर्चा करके पाला जा रहा है। एक बात याद रखो, अल्लाह तबारक तआला का निजाम है, जब वो किसी के तख्त को हिलाता है तो बहुत छोटी ताकतों से भी हिलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और उसके बाद कुरान पाक आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, यही मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने उसको दावत दी, फिरौन तू झूठा है, तू जो रब होने का दावा करता है गलत है, मेरा रब अल्लाह है। यही जुमला मैंने कहा था, क्या है हमारा रब। इस पर जिसने अकड़ दिखाया उसने बहुत तमाशे किए। फिरौन ने मेरे पास वो ताकत है, मेरे पास ये ताकत है, क्या क्या ताकतें दिखाने की बात की, हर चीज में फेल होता रहा। यहाँ तक कि एक दिन वो आया जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से गुजर रहे थे, अल्लाह ने उनके लिए रास्ते बनाए। फिरौन ने देखा, एक बात ही बताऊं ईमान वालों, अल्लाह की मदद आई, तुम्हारा झूठा खाने के लिए भी लोग तरसेंगे। तुम्हारी ये एक बात याद रखो, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी मोमिन जमात को लेकर, मोमिन कौम को लेकर दरिया की तरफ जा रहे थे। पीछे फिरौन का लश्कर उनका मुकाबला करने आ रहा था, सामने समंदर है, एक तरफ समंदर, एक तरफ दुश्मन का लश्कर, कौन हिफाजत करेगा। ऐसे हालात आ जाएं तो याद रखना, बेबस और लाचार मत समझना। एक तरफ समंदर है और एक तरफ फिरौन का लश्कर है, जाए तो कहां है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मूसा अपना असा समंदर पे मारो। 12 रास्ते निकल गए और उनकी कौम उसमें ऐसे चलने लगी जैसे सूखे पर चलती है। जब वो निकल गए तो फिरौन ने ये देखा कि इनको तो रास्ता मिला हुआ है, हम भी इसी में चलते हैं। और जो ये सोचता है कि मोमिनों को जो मदद मिली है वो हमको भी मिलेगी, ये उसकी खाम ख्याली है। और जैसे ही वो समंदर में आया, अल्लाह फरमाता है फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, हमने समंदर को ऐसा मिलाया कि पानी पानी हो गया और फिरौन की सारी ताकत चकनाचूर होकर रह गई। पूरी फौज भी हिलाक और फिरौन का गुरूर भी हिलाक, खत्म हुआ। किसने हिलाक किया? पानी ने हिलाक किया। पानी को कौन ताकतवर समझता है, लेकिन फिरौन की बादशाहत को खत्म कर दिया। नमरूद भी ऐसे उठा था, एक मच्छर ने उसे हिलाक कर दिया।
ایسے کئی بڑے بڑے آئے. ابرہا بادشاہ آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے, کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا. یہ یہاں ایک جو چڈا بیٹھ کر کے بھونکتا ہے کتا کہ مکیشور کو بھی فتح کرنا ہے. مکیشور خواب میں بھی دیکھا ہے کبھی؟ مکہ خواب میں بھی دیکھا ہے؟ مکیشور کو بھی فتح کرنا ہے, اس کو بھی حاصل کرنا ہے. پتہ نہیں کون کون سے بڑبانگ بولی, بڑی بڑی باتیں. ان کو تاریخ پڑھاؤ, ابرہا کی فتح کرنا ہے, جاؤ ہاتھی گھوڑے لے کر کے جاؤ. اور دیکھو قرآن میں آج بھی آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا. اے رسول, کیا آپ نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا جو ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے؟ اللہ فرما رہا ہے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا کعبے کو ختم کرنے کے لیے. اللہ نے ابابیل چڑیوں کی فوج بھیجی تھی. وہ چڑیاں اتنی چھوٹی ہے, آج بھی دیکھو مکہ میں گھومتی رہتی, اتنی چھوٹی ہے. ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا. انہوں نے کیا کیا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. نوکیلے 3 پتھر ہر چڑیا کے پاس, ایک منہ میں اور 2 پاؤں میں. وہ چڑیا اوپر سے صرف کنکریاں گراتی تھی, جس ہاتھی کے پیٹ پر وہ کنکری لگتی آگ لگ جاتی تھی, آگ لگ جاتی تھی. اور جس فوجی کے سر پر وہ کنکری پڑتی اس کا بھیجا نکل آتا تھا. چھوٹی سی کنکری, چھوٹی سی چڑیا, لیکن مار جب رب العالمین کی ہو تو اس کو سہن کوئی نہیں کر سکتا. اس کے برداشت کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے. آؤ مکیشور فتح کرنے والوں, ابرہا کی تاریخ نہیں پڑھا؟ جیسے بڑے بڑے طاقتور ایمان کے خلاف کھڑے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ جنگ بدر میں 5000 فرشتوں کو اللہ نے اتارا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو قیامت تک مولا حفاظت فرمائے گا. تمہیں اور ہمیں ایمان اسلام کے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اللہ کا دین ہے, وہ چلائے گا صبح قیامت تک چلائے گا. قرآن کا کوئی ایک حرف کا بھی بال بیکا نہیں کر سکتا. فکر کرو تو ہمارے اور آپ کے ایمان کی کرو. اسلام کا کچھ نہیں ہونا ہے. کیڑوں کے بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے سے بارش تھوڑی نہ آتی ہے. کہیں بیٹھ کر کے کوئی میٹنگ کر لیں تو ہو جائے گا. اور ایسے تو سنا ہے کہ روز بندر درخت پہ بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں, رات بھر میٹنگ کرتے ہیں کہ کل پورا ہندوستان فتح کرنا ہے. اور صبح ہونے کے بعد پیٹ میں اتنی بھوک لگی رہتی ہے, دن دن ناچتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ان بندروں کی میٹنگ سے کوئی ملک فتح نہیں ہوتا. ہم بھی یہی کہیں گے, تمہاری حیثیت اسی طرح کی ہوگی جو دوسرے اس طرح کی باتیں کرتے. دین اسلام اللہ کا دین ہے, اس کی حفاظت صبح قیامت تک مولا فرمائے گا. لیکن فکر کرو تو اپنے اور آپ کے ایمان کی جو دل کے اندر موجود ہے, یہ کہیں رخصت نہ ہو جائے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بتایا تھا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آپ اس بات کو یاد رکھو, چوروں کی رکھوالی ہے. تمہارے آنکھ سے کاجل چرا لیا جائے گا. آنکھ کا کاجل کیا ہے؟ حضور کی محبت, حضور کا عشق, یہ تمہارے آنکھوں کا کاجل ہے. یہ چرا لیا جائے تو پھر تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے. تمہاری جو کچھ بھی پہچان ہے وہ تمہارے ایمان سے. دنیا تمہارے گاڑی بنگلے لتے اس چیز کی دشمن نہیں ہے, کسی چیز کی دشمن نہیں ہے. تم بڑا بنگلہ بنائے ہو, گاڑیاں لیے ہو, بہت جائیداد ہے, کسی چیز کی نہیں, ایمان کی دشمن ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کس لیے دشمن ہے؟ اس کے ایمان کا. باقی تو بہتوں کا تو بھائی ہے, ایمان نہیں ہے تو سگا بھائی بن جاتا ہے. شیطان بہتوں کا دوست ہے, یار ہے, مددگار ہے, لیکن ایمان والے کا دشمن ہے. اس لیے آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنی اولاد کی تربیت صحیح ماحول میں صحیح ڈھنگ میں کرو. گانے باجے ٹی وی سیریل پہ کب تک ان کو پالو گے؟ ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے وہ لڑکوں کو میں کہتا ہوں پوری دنیا یہ نہیں ہے میرے عزیزوں, نکلو اس دنیا سے.
तुम इसके लिए नहीं आए हो। कुरान में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत फरमाया है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा लक़ब दिया है, और तुम कहां कौन सी जिंदगी में बसे हुए हो। निकलो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सर को इतना महफूज रखा कि रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया, किसी के सामने झुकने नहीं दिया। तुम्हारी पेशानियों को अल्लाह ने महफूज रखा, सिर्फ रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकती है, उसको देखा नहीं फिर भी झुकती है। इसलिए इस ईमान की हिफाजत करो, इस ईमान की हिफाजत। और ईमान दो चीजें, खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू को, आखिरी मैं अपनी बातों में आ रहा हूं। एक बात तो ये है, जिसने ये कहा हमारा रब, इस पर जम गया, एक ईमान का हिस्सा है, और दूसरे ईमान की जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो। एक बात याद रखो, हुजूर ना हो तो ना हमारी अजानें हैं, ना हमारी नमाजें हैं, ना हमारा वक़ार है, कुछ नहीं है। हुजूर का नाम अगर जिंदगी से निकल गया तो हम कुछ भी, हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी, जो कुछ भी है वो हुजूर के नाम से वाबस्ता है। इसीलिए कुछ दूसरी कौमों ने हमारा नाम तो मोहम्मदन रख दिया है, हमारा नाम मोहम्मदन है। कुरान में तो अल्लाह ने मुस्लिमीन कहा हमें, लेकिन लोगों ने मोहम्मदन बता दिया, वो जुबान में इस्तेमाल करते हुए। मतलब ये है कि वो जाने अनजाने में किसी तरह तो हर मुसलमान को मोहम्मदी कहते हैं। इसको अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। इकबाल शेर में कहता है, अंग्रेजों की जुबान, अंग्रेज देखकर घबराते थे और कहते थे ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा फाके पे फाका करता है लेकिन मौत से डरता नहीं। ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, इसलिए कि सारी दुनिया जानती है रूह मोहम्मदी जब तक इनके साथ है ये पावरफुल है, ताकतवर है। ये बिखरे हुए टूटे हुए हमारा एक नेता भी ढंग का नहीं है, फिर भी दुनिया 24 घंटे हम पे चर्चा क्यों करती है? समझ से बाहर बात नहीं है। बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई कौम है, एजुकेशन में नहीं है, सियासत में नहीं है, ढंग की क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, सब तो तुम ही रिपोर्ट देते हो। इस तकरीर पे भी मेरा एक केस हुआ है, इस तकरीर पे भी गुजरात वाले बहुत मेहरबान हैं, उन्होंने इस पर भी, मैं तो मुसलमानों को डांट रहा था कि तुम तो सचर कमेटी की रिपोर्ट के एतबार से बैकवर्ड कौम में शुमार किए जा रहे हो, सबसे निचले हिस्से में तुम्हारा नाम आ रहा है, हर चीज में तुम पीछे हो। ये भी सहन नहीं कर पाए, केस कर दिया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर 24 घंटे दूसरों के चर्चे में हो तो इसका मतलब है कि ईमान की शमा अभी तुम्हारे सीने में जल रही है, और उसको गुल होने न देना। जो चीज आज तुम्हारी बाकी है वो हुजूर की मोहब्बत बाकी है। गुनहगार हो गया है बंदा, गद्दार नहीं हुआ है, और जब तक गद्दार नहीं होगा उसकी ईमानी ताकत हमेशा पावरफुल ही होती है, पावरफुल ही होती है। गरीब ही सही, लंगड़ा ही सही, लेकिन लब्बैक कहेगा तो धरती को हिलते हुए भी हमने देखा है। इसलिए याद रखो, आखिरी बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ जीना है, और इस मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये कंप्रोमाइज सहाबा का मसलक भी नहीं था, मजहब भी नहीं था, हमारे बुजुर्गों का शिवा भी नहीं था, तरीका भी नहीं था। हमारा भी वही मसलक, वही मजहब, वही शिवा, वही तरीका है जो बुजुर्गों का रहा है। इतना ही कहते हुए हम दुनिया से जाएंगे। हर मुसीबत, हर सितम गवारा है, हर मुसीबत, हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस
آج لیلۃ القدر ہے، بڑی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کی رات ہے۔ جو جہاں کھڑا ہے بغیر شور و شرابہ کے سب سے پہلے توبہ کرتے ہیں اور پھر مولا کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ناموں کے ذکر میں یہ اثر ہے کہ اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پاکیزہ اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور ذکر میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے ناموں سے ہم اس کو پکارتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ ہر نام پر اللہ کہیں میں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا سلام، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العظیم الخبیر العظیم الحکیم الودود المجید الباعث الرشید الصبور، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب لوگوں کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو جاتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کبھی کبھار لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ پتھروں سے تو پانی کے جو جھرنے بہتے ہیں، آبشار جس کو فالز کہتے ہیں، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ فرمایا گیا یہ اللہ کے خوف سے جب پتھر روتے ہیں تو جھرنے بہتے ہیں۔ پتھروں کو بھی خوف خدا ہے، اور کبھی کبھار پتھر اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں تو چٹانیں کھسک کر کے گر جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے خوف سے لرزتے پتھر، لیکن انسان کا دل اس سے سخت ہو جاتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں۔ آج اللہ کے خوف سے اپنے دل کو نرم کرو۔ گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کالے دل کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو پکار کر اپنے دل کو نرم کریں، اور اس ذکر کو جو میں کر رہا ہوں، فرمایا گیا جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اللہ اس کا دل نرم فرماتا ہے۔
اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 یا لطیف. ذکر پاک کی آخری کڑی. اللہ کے ناموں میں دو نام ہیں، حی اور قیوم، جس کا مطلب ہے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. قیوم ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا. جب یہ ذکر بندہ کرتا ہے تو فرمایا گیا جب سب کے دل مر جاتے ہیں اللہ اس کا دل زندہ رکھتا ہے. آؤ اپنے بجھے ہوئے مرجھائے ہوئے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، دل سے اپنی گردنیں شرم و ندامت سے جھکا کر اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. دعا کا وقت ہے. اپنے ذہن و دماغ میں جتنے وسوسے خیالات ہیں سب کو باہر نکال کر یہ تصور کریں کہ صرف میں ہوں اور میرا پروردگار ہے. آؤ گناہ بہت زیادہ ہیں ہمارے، شرم سے ہم چہرہ اٹھا نہیں سکتے، لیکن اس بارگاہ رب العزت میں جب بندہ روتا ہے تو مولا اس پر رحم کرتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ بندہ تمہاری محفل میں بیٹھا رہا تو میں عذاب نازل کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو اٹھا کر نکال دیا. وہ جہاں جاتا تھا لوگ اس کو نکال دیتے تھے.
وہ پہاڑوں پر جا کر پناہ لے لیا اور روتا رہا اتنا کہ 8 دن رویا۔ اللہ کو مناتے ہوئے کہا کہ مولا میں بہت خطا کار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اگر میں بخشے جانے کے قابل نہیں ہوں تو مجھے ذلیل نہ کر، مجھے مار دے، میں تیرا ہی تو بندہ ہوں۔ مولا کو اس کی دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت پر پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ فلاں پہاڑ پر جاؤ، میرے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے، اس کے جنازے کے، اس کے کفن دفن کے انتظام تم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر دیکھتے ہیں یہ وہی بندہ ہے جس پر اللہ عذاب نازل کرنے والا تھا۔ آج رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ پوچھا اے اللہ یہ تیرا محبوب کب سے بن گیا؟ رب فرماتا ہے مولا، رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ بندہ دنیا سے مایوس ہو کر سب سے دھتکارے جانے کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر مجھے پکارنے لگا تو اس کے نکلے ہوئے آنسوں کا ایک قطرہ مجھے دنیا کے سارے موتیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ میں نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اپنے محبوبوں میں شامل بھی کر لیا۔ آؤ میرے عزیزو، آج اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگنے کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، بڑی رات ہے۔ بخشنے والا بے پناہ، بخشنے والا ارحم الراحمین آج دینے کے لیے وہ خود اعلان فرما رہا ہے۔ آؤ اپنی اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، آنکھیں بند کر لو اور پھر شرم و ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، الہنا و خالقنا، الہنا و خالقنا، الہنا و خالقنا، یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما، انت تغننا فاغننا عمن سواک، الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم، فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین۔ گنہگار بندے تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرا سب سے پہلے شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ تو نے لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر رکھا ہے، ان میں سے اٹھا کر ہم کو تو نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے، اور جب تو نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے تو مولا کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، آج کی اس رات کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ مولا حدیث رسول میں ہے کہ آج تو جہنم سے بے پناہ لوگوں کو آزاد کر رہا ہے، اے اللہ ان آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ختم ہونے کے لیے چند دن باقی رہ گئے، اس کی گھڑیاں ختم ہونے کو آ گئی، پتہ نہیں پھر ہماری زندگی میں رمضان لکھا ہے یا نہیں ہے، اسی سال موت بھی ہو سکتی ہے۔ مولا اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو شوال کا چاند دکھنے سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم نے انجانے میں جانے میں سہون خطأً عمدن جو گناہ کیے ہیں سب سے توبہ کرتے معاف کر دے۔ مولا رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہ ہیں، لوگوں سے چھپ کر کیے ہوئے گناہ ہیں، مجمع میں کیے ہوئے گناہ ہیں، بہت سارے ہیں مولا، مگر تیرے دربار میں یہ آس اور امید لے کر کے آئے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے۔ مولا ہم ہزاروں خداؤں کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، کروڑوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، اے اللہ یہ پوری قوم صرف یہی کہتی ہے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ مولا ہماری آہوں کو سن لے، جن بندوں نے تجھے اللہ کہا مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ بھٹکے ہوئے جوانوں کو صراط مستقیم عطا فرما، وہ بچیاں جو ہماری راہ راست سے ہٹ گئیں، بے پردہ ہو گئیں یا غلط راستے پر چل پڑی ہیں، مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک کی یہ بھولی بھالی امت مولا آج بھی دل میں تیرے نبی کی محبت رکھتی ہے، تیرے نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہے، ایک بار مولا ان سب کی معافی کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ ظالم طاقتوں پر کو ہم پر غالب آنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ہمارے ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، ظلم و ستم سے ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین آج کے دن جتنے ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، بہت لوگوں نے درخواستیں کی ہیں مولا انہیں شفا یا بھی عطا فرما، جن کے غم ہیں ان کو ہلکا کر دے، جن کا قرض ہے اس کو آسان کر دے، اے اللہ جو قید میں ہیں ان کو رہا فرما دے،
اے اللہ جو جیلوں میں نا حق بند ہیں ان کو آزاد کر دے، خصوصیت کے ساتھ مولا ہمارے محب گرامی مولانا قمر صاحب کو آزادی عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا دنیا بھر کے تمام مومنین کی عزت آبرو ایمان و عقیدے اور عمل کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے دربار میں آج کی رات گنہگار بہت ہیں، مگر مولا ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عرض کرتے ہیں اے اللہ غزہ اور فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے، اے کریم خدا ہماری خوشیاں انہیں عطا فرما دے۔ مولا برسوں ہو گئے انہوں نے اچھے دن نہیں دیکھے، اے اللہ مہینوں ہو گئے وہ ڈھنگ کا کھانا نہیں کھائے ہیں، مولا تیرے حبیب کی امت ہے مظلوم ہے، مولا تو اگر ان کی مدد نہ فرمائے تو کون مدد کرے گا؟ اے کریم خدا ارحم الراحمین بلکتی ہوئی ماؤں کی چیخیں ہماری نیند اڑاتی ہیں، اے اللہ یہاں رمضان میں ہم اپنے ہاتھوں میں افطار اور سحری لے کر گھومتے ہیں، مگر وہ فلسطین کی مائیں اپنے ہاتھوں میں بچوں کی لاشیں لے کر گھومتی ہیں۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین ہزاروں بچے ہیں جن کے باپ ان کے سامنے مارے گئے ہیں، اے اللہ اے کریم خدا ان کا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو نے کھلایا پلایا پہنایا ہر نعمت عطا کی، مگر ہم تیری مسجد سے بھاگے بھاگے پھرتے، اور وہ مظلوم لوگ جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کے ماں باپ اجڑ گئے، جن کا کھانا پانی دوائیاں سب چھینی جا چکی، ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی مولا وہ تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایمان پر اب بھی باقی ہے، مولا ان کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا کر۔ اے کریم خدا رحم الراحمین آج ہی مجھے ہمارے ساتھی نے بتایا کہ وہاں کے بچوں کو خرید کر کے پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اے کریم خدا رحم الراحمین تیرے نبی پاک کی امت ہے، ان سب پر تو رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، ان کے دشمنوں کو زمین تنگ فرما دے، ظالم یہود کو مولا ان کی زمین میں ہلاک فرما، ان کے تارے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے قدیر و جبار خدا ارحم الراحمین مولا ہم سب گنہگار تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں، مولا ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، حشر میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ عیب اتنے ہیں گناہ اتنے ہیں کہ مولا تو نے سب گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اگر تو نے پردہ ہٹا دیا تو مولا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام آج جس طرح تو نے ہماری پردہ پوشی کی ہے، آج جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے، اے رب کریم قیامت کے دن تیرے نبی کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرما، مولا ہم تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہے نہیں، لیکن تیرے جہنم کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہے، مولا اپنے فضل سے معاف کر دے، اپنے فضل سے معاف کر دے، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب پاک کی محبت کے صدقے قبول و مقبول فرما۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ ان دعاؤں کا سارا ثمرہ سند بارگاہ مصطفیٰ سے اگر میرے آقا لب ہلا دیں تو ہم سب کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے مومنو جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو نبی کے دربار میں آؤ، اگر رسول تمہارے لیے سفارش کر دیں تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ آؤ کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کر کے عریضہ کرتے ہیں کہ رسول پاک ہماری سفارش فرمائیں۔